سرگودا سے بھائی محمد حسن صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب، کیا کسی کام کے ممنوع ہونے کے لیے خاص طور پر اس کام کی ممانعت ہونا ضروری ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک مولوی صاحب کی تقریر چل رہی ہے جس میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میلاد کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس کی ممانعت نہیں۔ قانون یہ ہے کہ جس عمل کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ جو لوگ میلاد کی محفل کو ناجائز کہتے ہیں وہ ذرا ہمت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت تو دکھائیں۔ لیکن یہ منکر لوگ قیامت کی صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت ثابت نہیں کر سکتے۔ جب ایک چیز کی ممانعت ہے ہی نہیں تو پھر بدعت کس دلیل سے بناتے ہیں؟ لہٰذا جو بھی آپ سے میلاد کی دلیل مانگے آپ اس سے ممانعت کی دلیل طلب کرو اور کہو کہ پہلے میلاد کی محفل کی ممانعت کی حدیث دکھاؤ، پھر منع کرو، ورنہ اپنی زبانیں بند رکھو۔ اور یاد رہے کہ منع کی دلیل میں صاف صاف لفظوں میں خاص محفل میلاد سے منع کیا گیا ہو دکھانا پڑے گا۔ اپنے خود ساختہ قیاس کو بیچ میں نہیں لانا۔ جب آپ ہماری مطلوبہ دلیل لے آؤ گے تو ہم یہ بند کر دیں گے، اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ یہ دلیل قیامت کی صبح تک نہیں لا سکیں گے۔ مفتی صاحب برائے مہربانی اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ اس طرح کے اختلافی مسائل ذکر نہیں کرتے، لیکن ہماری گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو ضرور ذکر کیجیے گا۔ ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ محمد حسن: جی میرے محترم بھائی، ہم نے پہلے کئی مرتبہ اس بات کو سوچا کہ اس سوال کو ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے، چونکہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر نفرت نہیں پھیلائی جاتی، اختلاف نہیں پھیلایا جاتا، صرف دو ٹوک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم ترجیح دیتے ہیں کہ نماز روزے کے اور ضرورت کے جو مسائل ہیں ان کو ذکر کیا جائے، اختلافی مسائل کو نہ چھیڑا جائے۔ ہمارے پاس بہت سارے سوالات آتے بھی ہیں، ہم ان کو سکپ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان کا تذکرہ یہاں نہیں کرتے، چونکہ کچھ سائل نے اصرار کیا اس بات پر، اور کچھ یہ بات اصول دین کے بھی خلاف تھی جو یہاں ذکر کی گئی سوال میں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ پیار محبت سے جواب ذکر کر دیا جائے تاکہ دوستوں کے سامنے اس بات کا جواب بھی آ جائے۔ اس طرح کی ایک ویڈیو میرے سامنے بھی آئی تھی جس میں منع کی دلیل طلب کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ دلیل کس کے ذمہ ہوتی ہے اور کیا دلیل ہے یا نہیں ہے، آگے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے محترم بھائی، یہ جن صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ منع کی دلیل نہ ہونا یہی اس بات کی دلیل ہے، یہی اس عمل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑی جہالت کی بات ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، میں ویسے تو بیسیوں سینکڑوں مسائل ایسے بتائے جا سکتے ہیں جن کی منع کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف نمونے کے طور پر چند 10 کے قریب ہم نے کچھ ایسی مثالیں پیش کی ہیں جن کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس کو منع کرتے ہیں، اور خود یہ مولوی صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی منع کریں گے۔ میں پہلے اس بات کو لے آؤں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ممنوع بھی نہیں کی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس کو منع کرتے ہیں، اور خود یہ مولوی صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ بھی منع کریں گے۔ پہلی دلیل ہم یہ لے کر آئے ہیں کہ الٹا وضو کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔
اگر کوئی بندہ پاؤں کی طرف سے وضو شروع کرے اور ہاتھ دھونے تک الٹا جائے، اس پورے وضو کی ترتیب اس طرح الٹا وضو کرنے کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ پہلے کہ جس نے پاؤں دھوئے، پھر مسح کیا، پھر اس نے کوہنیاں دھوئیں، پھر چہرہ دھویا، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا، پھر کلی کی، پھر ہاتھ دھوئے، تو اس کا یہ عمل غلط ہے، ایسی کوئی روایت نہیں دکھا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ناپاک پانی کو فلٹر کر لیا جائے، ایک بندہ ہے زید، وہ کہتا ہے کہ ناپاک پانی کو فلٹر کرنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے، یہ مدعی ہے، دعویٰ کرتا ہے اس بات کا۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح پاک نہیں ہوگا۔ تو جو بندہ کہتا ہے پاک نہیں ہوگا، یہ اس طرح کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ فلٹر کرنے سے پانی پاک نہیں ہوتا، ایسی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اذان میں ہم لا الہ الا اللہ پر اذان ختم کرتے ہیں، اگر کوئی اس کے ساتھ محمد رسول اللہ ملا دے، اس کی ممانت کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں کہنا، یہ نہیں کوئی دکھا سکتا، پھر اس کو بھی جائز کہنا پڑے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ نماز میں قرات جو ہم قرآن پاک کی کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک شخص اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کی جگہ حدیث پڑھی جائے نماز میں تو بھی نماز ہو جائے گی، ہم کہیں گے نہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی، نماز میں قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ وہ میں کہتا ہے کوئی دلیل لے کے آؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ نماز میں اگر کسی نے حدیث پڑھی، قرآن کی جگہ حدیث پڑھی، اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ دلیل نہیں ملے گی ہمیں، یہ روایت ممانت نہیں ملے گی ہمیں کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن کی جگہ میری حدیث پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ کہیں نہیں لکھا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایک رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایک رکعت میں 2 رکوع اور 1 سجدہ کرے، اس کی ممانت نہیں دکھا سکتا کوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ ایک رکعت میں جس نے 2 رکوع کیے، 1 سجدہ کیا، اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ کہیں ممانت موجود نہیں ہے، اس کو بھی جائز کہنا پڑے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ مغرب کی تیسری رکعت میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے وطر ہیں وہ بھی 3 رکعت ہے، یہ بھی 3 رکعت ہے، لہٰذا ہم اس وطر والی جو قنوت ہے وہ مغرب میں ہی پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ لیتے ہیں، اس کی ممانت کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مغرب کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھنی، یہ ممانت نہیں دکھا سکتا، اس کو بھی جائز کہنا پڑے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ جمعہ جو ہے، جمعہ کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جمعہ کے دن پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی منگل کے دن بھی پڑھ لے تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ منگل کے دن تو جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی، وہ کہتا ہے مجھے دلیل لا کے دکھاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اگر کسی نے منگل کے دن جمعہ پڑھا تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا، یہ دلیل دکھاؤ۔ یا آپ کہیں سے یہ دلیل نہیں لا سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ منگل کے دن جمعہ پڑھنے سے جمعہ نہیں ہوگا، خاص طور پر اس کی ممانت موجود نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے ہوا کرتے تھے، اسلام میں شرعی حکومت جو ایک ہوا کرتی تھی، وہ کفار پر حملہ کرتی اور ان کی خواتین جو پکڑی جاتی، گرفتار ہوتی، وہ باندیاں بنتی۔ آج ہماری کسی ملک سے کوئی جنگ ہو جاتی ہے، ان کی خواتین ہم پکڑ کے لے آتے ہیں، کیا اس کو آج ہم باندی بنا سکتے ہیں؟ جو احکام باندیوں کے اور غلاموں کے تھے وہی احکام یہاں ان پر لاگو ہوں گے یا نہیں؟ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہی احکام ادھر لاگو ہوں گے، دوسرا اس کا انکار کرتا ہے، تو آپ اس کی منع کی آپ دلیل نہیں دکھا سکتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اگر کل کو کوئی بندے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچنا تو بہت مشکل ہو گیا، وہاں کے اخراجات بڑے ہیں، کیوں نہ کہ ہم ایک کعبہ پاکستان میں ہی بنا لیتے ہیں، اور وہ اس طرح کا ایک، جس طرح کعبہ بنا ہوا ہے اسی طرح کا ایک کمرہ نما جو ایک بیت اللہ جس طرح بنا ہوا ہے اسی کی شبیہ پاکستان میں بنا لیتے ہیں، تو کیا اس کو منع کیا جائے گا؟ اگر منع کیا جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہا ہے کہ پاکستان میں بیت اللہ نہیں بنا سکتے، یہ دلیل دکھاؤ۔
تو آپ کہاں سے دلیل لے کے آؤ گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ یہی ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں آپ بیت اللہ نہیں بنا سکتے؟ ایسی تو دلیل نہیں ملے گی۔ تلک عشرۃ کاملہ، تو میرے محترم بھائی یہ وہ اس کے علاوہ بیسیوں اور مثالیں ایسی ہیں مل سکتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس چیز سے منع نہیں فرمایا، حالانکہ وہ چیز ممنوع ہے۔ تو میرے محترم بھائی بات یہ ہے، اصول یہ ہے کہ شریعت اصول سے بحث کرتی ہے، فروعات کی الگ الگ چیزوں کی ممانعت نہیں آتی۔ اللہ جیسے حلال حرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ فرمایا کہ کل ذی ناب حرام و کل ذی مخلب حرام، کہ ہر ذی ناب جانور جس کے یہ ناب ہوتے ہیں، نکیلے دانت ہوتے ہیں، وہ جانور حرام ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے، قانون ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ذی مخلب حرام ہے وہ۔ اب اللہ کے رسول نے الگ سے بلی کو الگ فرمایا ہو، کتے کو الگ فرمایا ہو، شیر کو الگ، چیتے کو الگ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک قانون فرما دیا۔ تو میرے محترم بھائی شریعت میں اصول کی بات کی جاتی ہے، شریعت میں اصول ہوتے ہیں، فروعات میں الگ الگ جو انکار نہیں ہوتا کہ الگ الگ ممانعت موجود ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وگرنہ تو میں نے جتنی یہ باتیں گنوائی ہیں ان میں سے کسی کی بھی آپ دلیل نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کی بات کو مانے تو یہ ساری کی ساری باتیں جائز کہنا پڑیں گی کہ ساری کی ساری باتیں جائز ہیں، حالانکہ یہ جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں یہ وہ مولوی صاحب ان کو ناجائز کہیں گے، لیکن ان سے کوئی پوچھے گا اس کی دلیل لے کر آؤ تو وہ خاموش ہو جائیں گے، دلیل تو ہے نہیں ان کی۔ اور اگلی بات میرے محترم بھائی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی انکار کی دلیل لے کر آؤ، تو میرے محترم بھائی قانون یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، جو منکر ہوتا ہے، جو انکار کرتا ہے، اس کے ذمہ دلیل نہیں، وہ تو قسم دے سکتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے ایسا، جو دعویٰ کرے گا دلیل تو وہ لائے گا۔ اگر کوئی بندہ اس عمل کو جائز قرار دیتا ہے تو دلیل جائز قرار دینے والے کے ذمہ ہے کہ اس نے وہ دلیل دے، اور جیسے اس نے دعویٰ کیا کہ قیاس نہیں کرنی، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، خاص دلیل ہو۔ اگر کوئی بندہ خاص دلیل لے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو، خاص طور پر میلاد منانے کا حکم فرمایا ہو، تو کون بدبخت ہے جو یہ عمل نہیں کرے گا؟ تو میرے محترم بھائیوں میں پھر معذرت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایسا نہیں ہے جس میں اس طرح کی اختلافی باتیں کی جائیں، لیکن چونکہ سائل کا کچھ سوال ایسا تھا، کچھ مولوی صاحب کا دعویٰ ایسا تھا، اس لیے اس کو عوام کے سامنے اس بات کو لانا ضروری تھا، اس قانون کو لانا ضروری تھا، اس لیے ہم نے اس کو ذکر کیا۔ میں اپنے جو دوستوں سے، بھائیوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس پر معذرت ہے۔